اللہم صلی علی محمد و آل محمد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن پاک کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کرتی ہے۔ قرآن پاک میں ہر مسئلے کا جواب ہے، کچھ ڈائریکٹلی ہے کچھ انڈائریکٹلی ہے، یعنی کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ مکروہات ہیں۔ کسی کا کھلا ہوا جواب ہے، کسی کا بند لفظوں میں جواب ہے۔ جیسے پزل کرتے ہیں، پہیلیاں ہوتی ہیں، پزل کہ آپ یہ پہیلی سلجھائیے، تو کچھ پہیلیوں کے روپ میں، پہیلیوں کی مثالوں کے ذریعے سے کچھ جوابات ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا اور تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے، یا اس قصے میں، اس کہانی میں، یا اس آیت میں، یا اس سورے میں عقل مندوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے نشانی ہے، لوگوں کے لیے۔ تو یہ پزل کے روپ میں، پزل کی مثال کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کی۔ کچھ واجب اور فرض انڈیکیشن ہے، جیسے حج، نماز، جیسے مثلا اقیم الصلاۃ یعنی نماز پڑھنے کا حکم ہے، سیام یعنی روزوں کا حکم ہے۔ تو یہ ڈائریکٹلی ہیں، جو فرض ہیں جو ہم تک پہنچے۔ خمس، زکوٰۃ، یہ ڈائریکٹلی ہیں، یعنی اللہ نے اس میں ڈائریکٹلی بیان کر دیا ہے۔ اب جو کچھ مستحبات ہیں ان کا ذکر بھی ہے۔ وما آتاکم الرسول، یعنی رسول جو تمہیں چیز دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے تم باز آ جاؤ۔ تو یہ مستحبات کی دلیل ہے۔ یعنی خلاصہ گفتگو میری یہ ہے کہ ہر مسئلے کا جواب قرآن میں موجود ہے، مگر ہر آدمی ان مسئلوں کو نکال نہیں پاتا ہے۔ ان مسئلوں کو نکالنے کے لیے اللہ نے کہا والراسخون فی العلم واولی الامر منکم، یعنی تم میں سے راسخون فی العلم جو ہوں گے وہ ان مسئلے مسائل کو نکالیں گے، اور علم میں جو رسوخ پر فائز ہیں، اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، جس سے مراد اہل بیت، ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اولی الامر منکم، یعنی اولی الامر تم میں سے ہیں، یہ مسئلوں کو نکالیں گے۔ اب انہیں نے جو ہے جب اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت، قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو گیا، اور اس کے بعد ہدایت کون کرے گا؟ تو اب قرآن کو پڑھ کے، قرآن کی آیتوں پہ مسئلوں کو نکال کے یہ اپنی حدیثوں میں کنورٹ کر کے اہل بیت علیہ السلام ہمارے تک پہنچائیں گے۔ جیسے حدیثوں میں، اسی لیے رسول ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کرنے سے پہلے، دنیا سے کوچ کرنے سے پہلے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت، یعنی اگر تم گمراہ ہونا نہیں چاہتے ہو تو میں تمہارے درمیان ایک قرآن، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو قرآن کے اندر ہم مسئلہ آدمی، نارمل آدمی نہیں نکال سکتا، تو وہ اہل بیت مسئلوں کو نکالیں گے۔ تو اہل بیت کے ذریعے سے ہمارے ہر مثالیں، ہر حدیث، ایک ایک چیز ہمارے تک حدیثوں کے ذریعے سے، جو حدیث ہے وہ اصل قرآنی ہے، لیکن اس کو ڈائریکٹلی وہاں بھی نہ بیان کر کے قرآن کی آیت ہے، جیسے مثلاً حدیث میں جو نماز کی فضیلت ہے، حدیث میں جو روزے کی فضیلت ہے، حدیث میں ائمہ معصومین، یہ اصل قرآن کا جز ہی ہے، ایکسٹریکشن ہے، نچوڑ ہے، مفہوم ہے، قرآن ہی ہے۔ جیسے قرآن کے بارے ہی میں اللہ نے ارشاد فرمایا نبی کے بارے میں، میرا رسول بات ہی نہیں کرتا مگر یہ کہ جب تک وحی نہ ہو، تو رسول کی حدیثیں بھی قرآن اللہ کی آیتیں ہی ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیثیں جو انہوں نے قرآن سے نکال کے بتائی ہیں ہمیں، وہ بھی قرآن کا جز ہی ہیں۔ اب آپسی اختلاف پہ یہ میرا ویڈیو ہے کہ جو آپسی اختلافات ہیں، مولانا صاحب نے یہ کہا تو ان کے پیچھے ممبروں سے بیان بازی ہو رہی ہے، تو ان کے پیچھے وہ جا رہے ہیں۔ بھئی قوم جب قرآن موجود ہے تو ہم اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کر رہے ہیں اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے؟ لیکن جنت پکی پکائی کھچڑی نہیں ہے کہ بس کھا لیا، مل گئی تو کھائی۔ جنت مشکلات سے ملتی ہے، اور ہمیں عمل کرنے سے ملتی ہے، اور محنت مشقت کرنے سے ملتی ہے۔ اب مولانا صاحب نے پکی بھی نہیں ہے، جو آج کل ماحول چل رہا ہے، بس مولانا نے کہہ دیا، آنکھ بند کر کے عمل کر لیا کہ نہیں، اب انہی نے کہہ دیا جی نہیں، یہاں کی ذمہ داری کی تحقیق کریں کہ وہ مولانا صاحب قرآن بتا رہے ہیں، حدیث بتا رہے ہیں، اس کا نچوڑ بتا رہے ہیں، یا اپنے من سے کہہ رہے ہیں۔ اگر اپنے من سے کہہ رہے ہیں تو آپ بھی جہنم میں جائیں گے، آپ کے مولانا صاحب بھی جہنم میں جائیں گے۔ سورہ احزاب کی، سورہ فرقان کی آیت ہے کہ یا اللہ، لوگ جو جہنم میں جائیں گے، وہ قرآن کی آیت ہے کہ سوال کریں گے یا اللہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں، ان لوگ اختلافات ہیں، اس میں جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے قرآن میں ہر مسئلے کا جواب دیا ہے، کچھ ظاہری ہے کچھ باطنی ہے، اس کے لیے ووٹیں لگانا پڑیں گے۔ اور جس کو اللہ نے علم دیا ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہا ھدی للمتقین، متقین یعنی ھدی للمتقین، ھدی للمتقین کون ہے جی؟ امام المتقین کے ماننے والے۔ بات سمجھ لیے، ہر آدمی مسئلوں کا حل نہیں نکال پائے گا۔
تو قرآن کی میں سیریز بنانے جا رہا ہوں، قرآن کے متعلق میں ایک ایک مسئلے کا حل کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ تو قرآن میں ہر مسئلے کا جواب ہے، ایک ایک نص پیش کروں گا، ایک ایک آیت پیش کروں گا، جو واجب ہے ان کو واجب کا دکھاؤں گا کہ یہ لیکن یہاں پہ فرض یا واجب آیتیں ہیں جس کو ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں جن اعمال کو، کچھ مستحبات ہیں ان کی آیتیں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ دیکھیں جہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کریں، ذاکر فیضی رضا فار مور اسلامک نالجبل سینگز۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔